انتخابات کی گہما گہمی، مغربی سفیروں کی سرگرمی، سیاسی قیادت سے ملاقاتیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، جاتی عمرہ میں ملاقات میں پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، علاقائی اور سلامتی اور استحکام پر بھی بات چیت۔ نواز شریف نے کہا انتخابات میں عوام نون لیگ کو کامیاب کرائیں گے۔ امریکی سفیر کی جہانگیر ترین سے بھی ملاقات، الیکشن، معاشی اصلاحات اور پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو۔ ڈونلڈ بلوم نے پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی سے بھی ملاقات کی۔ سابق صدر آصف زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ برطانوی ہائی کمشنر نے 2 روز قبل نواز شریف سے بھی ملاقات کی تھی۔ اللہ نے موقع دیا تو عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی مضبوطی پاکستان کی معاشی بحالی اور عوام کی خوشحالی ہے۔ پورے پاکستان میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ سابق وزیراعظم شہباز شریف کی سابق ارکان قومی اسمبلی سردار عاشق گوپانگ اور عامر طلال گوپانگ سے ملاقات میں گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان۔ غلطی پر ہیں، اس صورتحال کا مقابلہ کریں گے، کسی آئی جے آئی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا پشاور میں کنونشن سے خطاب، کہا 70 سال کے سیاستدان گھر بیٹھیں یا مسجد میں بیٹھیں اور دعا کریں، ان کا مخالف کوئی سیاستدان نہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری ہے، عوام کو مہنگائی کے سونامی سے بچانا چاہتے ہیں۔ قوم پر مسلط کیے گئے شخص نے یو ٹرن کو لیڈر کی نشانی بتایا۔ یو ٹرن لینا بزدل کی نشانی ہے، تبدیلی لانے والے ملک میں تباہی لے کر آئے۔ ووٹ کی عزت اور گورننس والے پاکستان مہنگائی لیگ بن چکے۔ پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ 2018 میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے پاناما سازش سے نواز شریف کو آؤٹ کیا تھا۔ احسن اقبال کہتے ہیں نواز شریف کے مخالفین کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ترقی کے ہر منصوبے پر نون لیگ کی مہر لگی ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتی پاکستان کو کراچی جیسا بنا دے گی، پی ٹی آئی نہیں کہہ سکتی وہ پاکستان کو پشاور جیسا بنا دے گی، نون لیگ کہہ سکتی ہے پورے پاکستان کو لاہور جیسا بنا دے گی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں انتخابات جیت کر نون لیگ سادہ اکثریت سے حکومت بنائے گی، پنجاب میں قومی اسمبلی کی 120 میں سے 125 سیٹیں جیتے گی۔ الیکشن میں تمام لوگوں کو یکساں مواقع ملیں گے، نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، 9 مئی میں ملوث پیپلز پارٹی نکالے گی، سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آئے گا۔ لیگی رہنما سعد رفیق کہتے ہیں وزارت عظمیٰ سے بڑھتا فاصلہ بلاول بھٹو کی ناراضی کی وجہ ہے، بلاول بھٹو تانے دیں نہ دل چھوٹا کریں، سندھ حکومت کی کارکردگی پر الیکشن لڑیں، نون لیگ کو موقع ملا تو سندھ کے شہریوں کو لاہور اور فیصل آباد جیسے بنائیں گے، سندھ کی سسٹم سے نجات کی ضرورت ہے۔ ملک میں سازش کے تحت عدم استحکام پیدا کیا گیا، جے یو آئی نے ملک اور ریاست کو بچانے کی جنگ لڑی۔ مولانا فضل الرحمان کا جنرل کونسل سے خطاب، بولے 8 فروری کے انتخابات کے لیے تیار ہیں، الیکشن کے حوالے سے ان کے تحفظات کو غلط رنگ دیا گیا، انہوں نے تحریک ہی نئے الیکشن کے لیے چلائی تھی۔ نیب کی جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے 7 گھنٹے تک تفتیش، نیب ٹیم نے اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے مختلف دستاویزات سے متعلق سوالات پوچھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ نیب نے کیس میں شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور دیگر افراد کو بھی ملزم نامزد کر دیا۔ سویلینز کا ملٹری ٹرائل روکنے کے خلاف وزارت داخلہ کی اپیل، سپریم کورٹ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کر دی۔ آرمی ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی شکوں کو بھی بحال کرنے کی استدعا۔ دوسری جانب ترجمان کے مطابق سندھ حکومت نے ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے متعلق نظر ثانی اپیل دائر نہیں کی۔ کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ کراچی میں آلودگی کی شرح 241 پرٹیکیولیٹڈ میٹرز تک پہنچ گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں دہلی کا دوسرا اور لاہور کا تیسرا نمبر۔
فیصل آباد اور ملتان بھی آلودہ شہروں میں شامل۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں برائے نام سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، کاروباری مراکز، جیمز، سنیما گھروں کی بندش، بھٹا مالکان کو نوٹس، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائیاں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر مدینہ فاؤنڈیشن اور 92 نیوز میاں محمد رشید نے محسن نقوی کو داتا دربار توسیع منصوبے پر کام کی رفتار پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے حضرت علی بن عثمان الحجویری کے مزار پر حاضری دی، ملک اور قوم کی سلامتی اور استحکام کی دعا بھی کی۔ سیکریٹری اوقاف طاہر بخاری نے محسن نقوی اور دیگر مہمانوں کی دستار بندی کی۔ کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ کراچی میں آلودگی کی شرح 241 پرٹیکیولیٹڈ میٹرز تک پہنچ گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں دہلی کا دوسرا اور لاہور کا تیسرا نمبر۔ فیصل آباد اور ملتان بھی آلودہ شہروں میں شامل۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں برائے نام سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، کاروباری مراکز، جیمز، سنیما گھروں کی بندش، بھٹا مالکان کو نوٹس، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائیاں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر مدینہ فاؤنڈیشن اور 92 نیوز میاں محمد رشید نے محسن نقوی کو داتا دربار توسیع منصوبے پر کام کی رفتار پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے حضرت علی بن عثمان الحجویری کے مزار پر حاضری دی، ملک اور قوم کی سلامتی اور استحکام کی دعا بھی کی۔ سیکریٹری اوقاف طاہر بخاری نے محسن نقوی اور دیگر مہمانوں کی دستار بندی کی۔ کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ کراچی میں آلودگی کی شرح 241 پرٹیکیولیٹڈ میٹرز تک پہنچ گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں دہلی کا دوسرا اور لاہور کا تیسرا نمبر۔ فیصل آباد اور ملتان بھی آلودہ شہروں میں شامل۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں برائے نام سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، کاروباری مراکز، جیمز، سنیما گھروں کی بندش، بھٹا مالکان کو نوٹس، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائیاں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر مدینہ فاؤنڈیشن اور 92 نیوز میاں محمد رشید نے محسن نقوی کو داتا دربار توسیع منصوبے پر کام کی رفتار پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے حضرت علی بن عثمان الحجویری کے مزار پر حاضری دی، ملک اور قوم کی سلامتی اور استحکام کی دعا بھی کی۔ سیکریٹری اوقاف طاہر بخاری نے محسن نقوی اور دیگر مہمانوں کی دستار بندی کی۔